حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ یہودی آج بھی اس انگوٹھی کو پاگلوں کی طرح کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ نے سلیمانی ٹوپی کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس انگوٹھی پر کون سے الفاظ نقش تھے؟ اور سب سے حیران کن بات، یہ پراسرار انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک چالاک شیطان جن نے کیسے چرا لی؟ اور سب سے بڑا سوال، آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ یہودی صدیوں سے اسے دیوانہ وار کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ انگوٹھی کسی خفیہ جگہ پر چھپی ہوئی ہے؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو جنات کی اصل حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا یہ مکمل واقعہ مذہبی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں ایک بادشاہ کے بارے میں سنا جو بہت طاقتور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جس میں انسان اور جنات شامل تھے، ان سب افواج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جنگ کے دوران اس بادشاہ کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنوایا۔ اس عورت نے اس مجسمے کو مزین کیا اور اسے کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور حضرت آصف بن برقیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے تمام گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا، یہ وہ ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں چلے گئے۔ مٹی پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، زمین پر گر کر روتے رہے
اور عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے